زدني علما یا اللہ. رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان فقہ کی تدوین اور آغاز ہے. کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں فقہ موجود تھی، اور فقہ کا آغاز کب، کیوں اور کیسے ہوا؟ چونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسائل کے نکالنے کا نام ہے. تو سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کو دیکھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں فقہ باقاعدہ طور پر مدون نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دین مبین کو لے کر آئے تو آغاز میں چند افراد تھے، مختصر افراد تھے. دین بھی مختصر پیمانے پر تھا، کوئی بڑا لمبا چوڑا معاملہ نہیں تھا کہ مسائل کو لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت ہوتی. کوئی بھی مسئلہ ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے. آپ یہاں اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک صرف 13 مسائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیے، جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہیں. باقی چھوٹی موٹی کوئی بات ہوتی صحابہ حضور سے جا کر پوچھ لیتے، صحابہ کو پریشانی نہیں ہوتی اور وہ مسئلے کی وضاحت بھی بحسن اور اچھے انداز میں ہو جاتی. اس کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور کے اندر اسلام کو تھوڑی سی وسعت ملی، لیکن ان حضرات نے اس دور میں یہ طریقہ کار رکھا کہ یہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث، کوئی بات، کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا ہو، جس کی ایک بہت بڑی مثال حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ معاملہ تھا دادی کی میراث کے حوالے سے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے وہاں موجود تھے، تو دادی کی میراث کے حوالے سے بات کی گئی. تو اس کے حوالے سے انہوں نے جب پوچھا کہ کسی نے کوئی بات سنی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنی ہے. انہوں نے اس بات کو سنا اور اس بات کو لاگو کر دیا. تو یہی طریقہ کار تھا ان صحابہ کا. یہ اس دور کے اندر چونکہ مسائل زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں تھے، چھوٹے پیمانے پہ تھا دین، اور آغاز تھا، ابتدائی معاملات تھے، ساتھ ساتھ ہر مسئلے کی وضاحت ہو جاتی تھی. پھر جو اس کے اندر وضاحت مطلب معاملات بڑھتے گئے، اس کی مثال ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو ان سے پوچھا یا معاذ کیف تقضی، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول بھی کتاب اللہ کی کتاب سے. حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي، اگر تم وہ مسئلہ اس میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضور نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں نہ ہوا تو آپ کی سنت اور آپ کے طریقے میں دیکھوں گا، آپ کی احادیث سے استفادہ حاصل کروں گا. حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر بھی نہ ہوا تو انہوں نے فرمایا اجتہدوا برائیی. اجتہدوا برائیی کا مطلب یہ ہے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر غور کروں گا، اور جو آسان فہم مسئلہ ہوگا میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا. یہی وہ پیغام ہے جو فقہ اختیار کرتی ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو فقہ حاصل کرتی ہے اور ہم تک پہنچاتی ہے. تو یہی اسلوب، یہی طریقہ اس دور میں چلتا رہا. اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے. تابعین کے دور کے اندر فقہ چونکہ اگلے پیمانے میں پہنچ آئی. جب پہلے سے اگلا دور شروع ہوا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس دور کے اندر اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو کہ فقہ کے کچھ مسالک وجود میں آ چکے تھے. مسالک کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اختلاف کہتے ہیں، حالانکہ یہ اختلاف العلماء رحمت، علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے. اس دور کے اندر اب آپ دیکھیں، آپ بنیادی طور پہ ایک فقہ کو اٹھائیں،
کیونکہ اس دور کے اندر ہر صحابی کی ایک فقہ موجود تھی، ہر صحابی کا ایک انداز موجود تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جن صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل کو ایک انداز میں سمجھا، وہ اس انداز میں لے کر چلے۔ آپ اٹھائیں احادیث کو، آپ اٹھائیں تفاسیر کو، آپ کو ایک ہی واقعہ مختلف انداز میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، آپ اس کو ایک سے شخص نے اور انداز میں سنا ہوتا ہے یا اس کے سامنے اور انداز میں پیش آیا ہوتا ہے، دوسرے صاحب کے نظر میں اور انداز میں پیش آیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان کو ایک ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی والی بات روایت ذکر کرتے ہیں، دوسرے اپنے والی روایت ذکر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آغاز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معاملات تھے، جتنے بھی آپ دیکھیں حضور کی بلکہ مثال حضرت آپ فقہ حنفی کو اٹھائیں تو فقہ حنفی کا جو طریقہ ہے مسائل کو نکالنے کا، فقہ حنفی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی فقہ کو لیتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیاد مانتی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ کے اندر انہوں نے اس مسند کو سنبھالا، اسی مسند سے معاملات آگے چلے، اسی مسند پہ آ کر آگے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ آتے ہیں۔ تو یہ اس دور کے اندر ابتدائی دور صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کے دور کے اندر بہت سے فقہی مسالک آ چکے تھے، اور ہر ایک مسلک کی بنیاد کسی صحابی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور وہ انہی صحابی کے اقوال، انہی کے آثار اور انہی کے واقعات کو لے کر اس مسائل کا استنباط کرتے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر مدینہ کے لوگوں کو، تعامل اہل مدینہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کی اصول استنباط کے اندر۔ وہ تعامل اہل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ والوں کی رائے کو مقدم رکھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرماتے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اس لیے ان کی بات کو ہم مقدم رکھیں گے۔ اب فقہا، 4 فقہا ہیں جن پر امت کا اجماع ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، اور ایک بڑا آسان فہم سا کلیہ ذہن میں رکھیے گا، تمام فقہا ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اختلاف رحمت والا ہے، زحمت نہیں ہے۔ اور جب بھی ایک جو فقہ کا بنیادی کلیہ اور ضابطہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رأینا صواب، ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کے اندر ہماری رائے درست ہے، وہ یحتمل الخطا، لیکن اس کے اندر غلط ہونے کی بھی کا احتمال موجود ہے، اور وہ جو ہمارے سامنے دوسرے صحابہ ہیں ان کی رائے غلط ہے لیکن ٹھیک ہونے کا بھی احتمال موجود ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوگا نا کہ بھئی میں اپنی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس میں مطلب دوسرے کی رائے کو بھی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنی رائے کو بھی، ہمارے اس میں غلطی کا احتمال ہے، دوسرے کے درست ہونے کا احتمال ہے، ممکن ہے، لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ تو فیصلہ اللہ رب ذوالجلال محشر کے میدان میں کریں گے، اور وہاں پہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ پھر ایک سوال اٹھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ کسی کی بھی مان لیں، نہیں بھائی، آپ نے قلد یقلد تقلیدا، کسی ایک کی اس کی مطلب کسی ایک کی اس فقہ کو اٹھا کے آپ نے چلنا ہے، اور جس ایک کی آپ فقہ کو اٹھا کر چلیں گے اس میں آپ نے اسی کے مسائل کو اختیار کرنا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی مسئلہ اٹھایا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے اٹھایا ہے، اور دوسرے کی رائے کا احترام کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کو بالکل غلط کہہ دیتے ہیں، دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی رائے کو بالکل چھوڑا نہیں جاتا، لیکن ان ساری چیزوں کو اگر ایک طرف رکھیں اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی صرف فقہ کو اٹھا لیں۔ ہم اصل مثال کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ بر صغیر کی تقریباً کم و بیش 96% جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ فقہ حنفی سے منسلک ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر فقہ حنبلی ہے، اسی طرح وہاں مدینہ منورہ میں فقہ حنفی بھی موجود ہے، اور افریقہ کے اندر فقہ مالکی موجود ہے۔ تو تمام فقہا ایک دوسرے سے ادب اور احترام سے پیش آتے تھے، اور ایک دوسرے کے رائے کا احترام کرتے تھے، کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا تعصب والا رویہ نہیں رکھا۔ بہرحال اس ابتدائی دور کے اندر فقہ کو اسی طرح لے کر چلایا گیا، اور پھر انہی صحابہ نے اسے آگے اس مسائل کو لیا گیا۔ اب فقہ حنفی کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ یہ آخری صحابی کے فعل کو لیتے ہیں۔ آخری صحابی چونکہ انہوں نے وہ کام کیا
مثال کے طور پہ آخری صحابی اس انداز میں نماز پڑھ رہے تھے جس انداز میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا. تو یہ انداز، اسلوب، طریقہ فقہ حنفی کا ہے. باقی انشاءاللہ فقی مباحث کو ہم آئندہ گفتگو میں پڑھیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.